پاکستان کی فکر میں آپ نکلے ہیں یا آپ چسکے لینے کے لیے وی لاگ چلانے کے لیے؟ پاکستان جو ہے نا، یاد رکھیں اگر آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے نا، پیسے بھی بنانے وی لاگ سے اور لوگوں سے بات کر کے، تو پیسے جائز طریقے سے بنائیں۔ آپ صرف تماشا لگانا ہے تو آپ انڈین چینلز کو دیکھ لیں، آپ پھر وہ تماشا بن جائیں گے۔ انٹیلیجنٹلی بات کریں، عقل مندی سے بات کریں، پاکستان کے مفاد کے اندر بات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا۔ جب آپ تماشکین بن جائیں گے اور تماشے لگانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق پہ بھی اثر ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے جو برکت ہے وہ لے لے گا۔ اس سے پاکستان کے بارے میں سوچ کر آپ ضرور کریں۔ یہاں پہ صرف یہ نہ سوچیں کہ ہمارا صرف رزق ہے، ہم آپ کے رزق میں مدد کر رہے ہیں، آپ اپنی پہلے مدد کریں اور پاکستان کے لیے کریں جو کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم نے سنبھال کے رکھنے ہیں۔ میڈم آج نوٹسز جاری ہو گئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، کیا کہیں گی؟ دیکھیں وہ چیزیں جو اب ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ جو ایک دن میں ہونے والی ہیں، 2 دن میں ہونے والی ہیں، ہم ایک مہینہ 2 مہینے اس کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ہم آج جس کام کے لیے ہیں، یہ تو روٹین کا کام ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کورٹس میں آ کر کہ اتنی بڑی دیکھیں جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے صرف وہ چیزیں کرنے کے لیے جو میرے خیال میں کلیریکل روٹین کے کام ہیں۔ اور اب شکر ہے کہ وینسڈے کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ اس کے اندر بحث شروع ہو جائے گی، تو اب بحث شروع ہو جائے گی۔ اب کتنی دیر یہ بحث چلاتے ہیں کیونکہ آگے عید آ رہی ہے، حالانکہ سب لائرز نے کہا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کے اندر فیصلہ آ سکتا ہے اور رہائی ہو سکتی ہے آدھے گھنٹے کے اندر۔ تو اب یہ کتنی دیر چلاتے ہیں ان ججز کے اوپر؟ اب ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ججز کے ساتھ، ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر ہماری سپورٹ کافی نہیں ہے تو پھر 26ویں ترمیم ہٹانی پڑے گی نا، پھر ہی جا کر یہ ججز کے اندر واپس ان کے پاس وہ اختیار آئے گا کہ یہ انصاف دے سکیں۔ میڈم ایک ہی دن میں لاہور میں بھی 9 مئی والا کیس لگ گیا، سلمان صفدر صاحب ادھر موجود تھے، حالانکہ وہ ادھر لیڈ کر رہے تھے، ان کو وہاں پہ جانا پڑا، تو کیا یہ سوچی سمجھی منصوبے کے تحت ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں 2 کیس لگے؟ ہاں بالکل، نظر نہیں آ رہا؟ کبھی ہوتا ہے کہ ایک پتہ ہے کہ ایک ہی لائر ہے، اب چنتے دونوں مل کے چنتے ہیں دن اور پھر فیصلہ کرتے ہیں چلو ہم دونوں ایک ہی دن لگا لیتے ہیں، لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہم ہار جائیں گے اس کی وجہ سے یا ہم مایوس ہو کے گھر چلے جائیں گے؟ آپ دیکھ لیں پورا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس چیز کے ساتھ کھڑا ہے اور فکر نہ کریں اگر یہ ہمارے ساتھ یہ گیمز کھیلیں گے، لیکن پھر 26ویں ترمیم کے بعد تو پھر یہی حال ہونا تھا، اور 26ویں ترمیم اب ہٹائیں گے تو پھر جا کے کوئی انصاف کا میڈم آپ کی ملاقات ہوئی تھی ڈیلا جیل میں عمران خان صاحب سے، آپ نے پے رول پہ رہائی کے بارے میں ان سے بات کی تھی؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی رضا شامل نہیں ہے اس میں۔ نہیں دیکھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے پے رول ہے، پیرول ہے نا، ان کو نہیں پتا تھا پیرول کیا ہے۔ کہتے اس کا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے کوئی فائل کیا ہوا ہے، کہتے اس کا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کو اگر سمجھانے بیٹھتے تو 5 منٹ لگ جاتے ہیں، ہمیں ہر منٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو سمجھایا بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا ان کو اتنی سمجھ آ رہی تھی پیرول کے اوپر کیا۔ میڈم بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے بھی جو ہے خبریں گردش کر رہی ہیں، تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کدھر سے خبر نکل سکتی ہے، کیونکہ جب ہم عمران خان کے ساتھ تھے تو ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، کسی نے ہمارے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ کوئی پیچ اپ یا وہ شروع کریں؟ انہوں نے کہا تھا بالکل نہیں، یہ تو میں اپنی بات بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا نہیں یہ کون سی بات ہے کرنے کی، میں ان سے کوئی پیچ اپ کی کیا بات ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ اس چیز پہ نہیں، انہوں نے ہمیں تو یہ جواب دیا تھا۔ اس کے بعد جب کوئی خبر نکل رہی ہے کہ بات چیت ہوئے گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ کے ساتھ عمران خان کس چیز پہ بات کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سارا مینڈیٹ چوری کر کے چور کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ جا کر بیٹھ کے ہم نے بات عمران خان کی طرف سے کیا کریں گے کہ جیل میں پنجاب میں سارے کیسز اور ظلم پنجاب میں، آپ ان سے کیا کہو گے کہ جی آپ ہمیں اب کیا مانگو گے؟
سب سے بڑی جو حرکت ہوئی تھی وہ تھی 26ویں ترمیم، جس کی وجہ سے خاص طور پہ لائی گئی تھی تاکہ عمران خان کو انصاف نہ مل سکے۔ آج اب آپ خود ہی روز کورٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی دن دونوں کیس لگا دیتے۔ ججز کبھی ایسے نہیں کرتے تھے، ججز کو خیال ہوتا تھا، لحاظ ہوتا تھا، لائرز کہتے تھے کہ جی آج میں پیش نہیں ہو سکتا تو جج کہتا ہے چلو میں اگلے دن لگا لیتا ہوں۔ جان کے ان بیچارے ججوں سے جو عمران خان نے ہمیں ایک پیغام دے کے بھیجا تھا، اب یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ بن گئے، اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا اس دن کہ یہ اس وقت 26ویں ترمیم نے ہمارا انصاف کا نظام، رول آف لا دفن کر دیا ہے۔ تو دفن تو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اگر شہباز شریف سے کوئی بات کرنی ہو عمران خان نے یا کسی پاکستانی نے جو انصاف کا طلبگار ہے، وہ یہی کہے گا آپ واپس اسمبلیوں میں جائیں اور 26ویں ترمیم کو ختم کریں، اور میرے خیال میں اس کے بعد آپ بھی صحیح پاکستان کو سمت میں لے آئیں گے، اور یہ جو ظلم ہے یہ پاکستان میں شاید اس سے کم ہو جائے۔ جیلوں سے نہیں نکال سکتے، 26ویں ترمیم کو تو ختم کر سکتے ہیں۔ میڈم، پاکستان تحریک انصاف کی وومن ونگ کی جو صدر کون شوزف کا ایک بیان سامنے آیا، آپ پہ تنقید کی گئی ہے کہ پارٹی کے معاملات میں مداخلت کریے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ان کو غلط سمجھ آئی ہے۔ میں نے پشاور میں انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی سے بات کی ہے، تو میں بھی ذرا شوق میں چلی گئی تھی۔ میں سمجھی جیل میں عمران خان سے بات کی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا چیئرمین، انہوں نے کہا گوہر سے بات کی ہے اور باہمی پتہ نہیں کچھ۔ میں نے کہا چیئرمین عمران خان ہے، اگر کسی کو شک ہے اس چیز پہ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ عمران خان چیئرمین ہے پارٹی کے، ساروں کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے ان سے اجازت لینے کے لیے، صحیح ہے؟ تو پھر چیئرمین وہی ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو گوہر صاحب کی بالکل ڈیزگنیشن عمران خان نے دی تھی تاکہ وہ عمران خان کا پیغام پارٹی تک پہنچا سکیں، اور چیئرمین عمران خان ہے۔ تو آپ کے خیال سے وہ اپنا پیغام پہنچا نہیں رہے؟ نہیں، بات میں نے جو کہنا تھا بتا دیا ہے کہ چیئرمین عمران خان ہے۔ کمل شوزف صاحبہ پھر آپ پہ کیوں تنقید کر رہی ہیں؟ آپ تو پولیٹکس میں بھی نہیں ہیں۔ میری بات سنیں، خواتین ہیں نا، ابھی ان کو ٹریننگ ہونی پڑے گی کہ پروفیشنلی کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ انہوں نے آپ سے ویسے رابطہ کیا ہے کوئی معذرت وغیرہ؟ دیکھو میرا کام، آپ ویسے وہ صحیح کہہ رہی، میرا کسی سے عام طور پہ رابطہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں پارٹی کے اندر، تو آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں پہ کوئی اچھوت ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا، کئیوں سے بات ہوتی ہے۔ عمران خان کی بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، ہمارا بھائی ہے جو چیئرمین ہے اس پارٹی کا، یہ کوئی شہر، یہ بات نہیں ہے کہ آپ بات چیت ہی نہیں کسی سے کر سکتے۔ سلمان اکرم راجہ ہمارے لائر ہیں، یہ الائنس کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی انسیکیور ہوتا ہے اس کا تو میں کوئی کچھ نہیں کر سکتی۔ یا مذاق نہیں ہو رہا، عمران خان جیل میں، پورا پاکستان کھڑا ہے اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے، اور اگر پارٹی کے اندر بھی کوئی عہدیدار ہیں ان کو سب کو فوکس رکھنا چاہیے کہ ہم نے عمران خان کو کیسے نکالنا ہے، کیونکہ جو عوام ہے، جو ان کے ووٹر ہیں، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، صرف میری نہیں ہے ڈیمانڈ کہ عمران خان پہ فوکس کیا جائے۔ ہاں، یہ ابھی ہماری ایک بڑی میٹنگ ہے تمام صوبائی صدور کے ساتھ آج 4 بجے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بات اگر ہوگی تو یہی ہوگی کہ کس طرح ہم نے جو پاکستان کے آئین اور قانون پہ حملہ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اس کو ختم کرنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ شرافت ہے۔ آپ میں کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمارے پاس کوئی داد رسی نہیں ہے، تو ہم بالکل بات کریں گے، لیکن بات یہ ہوگی کہ اس ملک میں قانون کو کیسے واپس لانا ہے، آئین کو کیسے واپس لانا ہے، جو عوام کا ووٹ لوٹا گیا ہے اس لوٹ کو کیسے ختم کرنا ہے، اس پہ بات ہوگی، اور کوئی چھپی بات نہیں ہوگی۔ ہمیں کوئی آسائش نہیں چاہیے، عمران خان کو کوئی آسائش نہیں چاہیے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں زندگی چاہیے، اور یہی بات ہوگی انشاءاللہ۔ بیٹھے کٹھے دیکھا دیکھیں میری ہر روز ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، آپ لوگ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ آپ پاکستان کی فکر میں آپ نکلے ہیں یا آپ چسکے لینے کے لیے وی لاگ چلانے کے لیے؟ پاکستان جو ہے نا، یاد رکھیں اگر آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے نا، پیسے بھی بنانے وی لاگ سے اور لوگوں سے بات کر کے، تو پیسے جائز طریقے سے بنائیں۔ آپ صرف تماشا لگانا ہے تو آپ انڈین چینلز کو دیکھ لیں، آپ پھر وہ تماشا بن جائیں گے۔ انٹیلیجنٹلی بات کریں، عقل مندی سے بات کریں، پاکستان کے مفاد کے اندر بات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا۔ جب آپ تماشگین بن جائیں گے اور تماشے لگانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق پہ بھی اثر ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے جو برکت ہے وہ لے لے گا۔ اس سے پاکستان کے بارے میں سوچ کر آپ ضرور کریں
यहाँ पे सिर्फ ये ना सोचें कि हमारा सिर्फ रिस्क है, हम आपके रिस्क में मदद कर रहे हैं, आप अपनी पहले मदद करें और पाकिस्तान के लिए करें जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना।